السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آن لائن قرآن اکیڈمی دارالایمان لاہور کی جانب سے مولوی محمد شاہد اقبال آپ کے سامنے قربانی کے مسائل و فضائل ایک جدید انداز میں سلائیڈ کی شکل میں لکھے ہوئے بھی آپ کے سامنے مسائل ہوں ایک صفحے کی شکل میں، تاکہ آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں تو انتہائی آسانی سے آپ اپنا مطلوبہ مسئلہ فوراً جو ہے اسکرین پہ دیکھیں اور اس کو سن لیں۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی ہم مسائل یہاں پہ بیان کریں گے وہ مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب سے لیے گئے ہیں، جو مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم جو یہ سلائیڈ شروع کرنے لگے ہیں، اس میں ہم نے اس کو تقریباً 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہوگا وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت، دوسرا تکبیر تشریق کے احکام، تیسرا قربانی کے فضائل، چوتھا قربانی کے ضروری مسائل، اور پانچواں پھر ہوگا قربانی کی کھال کے احکام، اور چھٹا ہوگا جی نماز عید پڑھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے جی، تو چلتے ہیں جی، پہلا شروع کر لیتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ تو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کو سب سے افضل، سب سے زیادہ عظمت والے دن بتایا گیا ہے۔ ان ایام میں عبادت، ذکر و تلاوت کے خصوصی فضائل ہیں۔ بقرعید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس میں ہم نماز عید کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا جو اس عید کے یعنی نماز عید کے خاص احکام ہیں۔ اس دن قربانی کرنے کا حکم ہے، جس کے بہت سے فضائل، بے شمار احکام ہیں۔ ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو ہم یہاں ان کو قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے سلائیڈ کی شکل میں رکھیں گے، تاکہ بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کی 10 دنوں کی فضیلت دیکھیے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى الله من هذه الايام العشرة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں ان یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، یعنی نہ جان نہ مال، یعنی دونوں ہی قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو یہ پھر افضل ہے۔ تو اب دیکھیں اس حدیث شریف میں واضح طور پر فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کی باقی جو دن ہیں کوئی عمل بھی اتنا محبوب نہیں ہے۔ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے کے اندر جہاد کرنا، جو اسلام میں چوٹی اور یعنی کہ بہت ہی بڑا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جو شخص اپنی جان مال خدا کی راہ میں فدا کر دے، شہید ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ان ایام کے نیک عمل کے برابر اب جو ہے نا وہ یعنی یہ ایثار اور قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے نیک عمل کے برابر پسندیدہ ہے شہادت۔ لہذا ان مبارک دنوں میں خداوند قدوس جل شانہ کی اطاعت و بندگی بہت لگن سے کرنی چاہیے، اور غیر ضروری دنیاوی جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ہمتاً باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت، دیگر معمولات یومیہ میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ کرنا چاہیے، اور عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف آتی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تو اب یہاں پہ فرمایا دیکھیں، تسبیح سے مراد یہاں پہ سبحان اللہ ہے، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کہنا، تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے۔ تو یہ بہت مبارک کلمات ہیں، احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے، یعنی اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کون کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اس کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، الحمدللہ، اس کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، اللہ اکبر، اس کا ثواب بہت سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور فرمایا الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے، ماں، سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیا، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول بھی ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہے۔ تو اس لیے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار، درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے، دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت، اس کے اوپر میں حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان یتا جی ہاں جی، فرمایا ما من ایام احب الى اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة قدر۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے بقرہ عید کے شروع کے 10 دنوں کی دیکھیں کتنی عظیم الشان فضیلت ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، 2 روزے رکھے تو 2 سال کے برابر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی جو ہے نا اللہ کا بندہ اور آخرت کا حریص 10ویں تاریخ چھوڑ کر باقی پورے کے پورے 9 دن روزے رکھ لے تو اس کو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی، اور شب کی فضیلت یوں سمجھنا چاہیے کہ اول تو رمضان مبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں، پھر مل جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے، لیکن اب یہاں اس عشرے کی ہر شب میں جا کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے نا، کتنا بڑا موقع فضیلت، اور شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا گیا ہے، جن میں تقریباً 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو گویا شب قدر میں عبادت کرنا 30,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
اب ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کر کے ہر شخص یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. آخرت کی کمائی کرنے والے آئیں اور اپنے جوہر دکھائیں. اور بال اور ناخن کاٹنا عشرہ ذی الحجہ میں، تو اس کے مطابق حدیث شریف ہے جی، سنیے. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي تو فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ٹھیک ہے جی، تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. فلا یمس من شعره وبشره شیئا. تو اب یہاں پہ دیکھیے علماء نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل ہے. اب یہاں پہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا، اس وجہ سے اس کو تان تشریح بھی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال تو ذی الحجہ کا چاند جب نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ناخن کتریں، نہ سر کے بال مونڈیں، ہاں جی، اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال وغیرہ کی صاف کریں، بلکہ بدن کے جو کسی بھی حصے کے بال ہیں وہ نہ کاٹیں. قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشنے، بال کٹوانے اور یہ تب کرنے چاہیے. لیکن یاد رہے کہ ایسا یہ میں نے عرض کیا مستحب ہے. حتی الامکان مستحب پر عمل کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی سے پہلے مثلا عید الاضحیٰ سے 1 یا 2 روز یا زیادہ پہلے خط بنوا لے یا بدن کے مخصوص حصوں کے بال صاف کر لے تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جی. ایسے ہی کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے اگر قربانی کرنے والا بال یا ناخن کٹوا لے، اور ایسا کرنے سے قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی خلل نہیں ہوتا، قربانی درست ہو جاتی ہے. آگے جی 9 تاریخ کا روزہ. حدیث شریف میں آتا ہے ان قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. کہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کی 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ پاک سے پختہ امید کیا فرمایا کہ میں اللہ پاک سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اور دیکھیں یہاں پہ کہ 9 تاریخ کو جو دن 9 تاریخ کا جو دن ہوتا ہے جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں اس کی بہت اہمیت ہے اور خاص فضیلت بھی ہے. اس دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف. لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس دن کا نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اطاعت و بندگی میں خاص دلچسپی لینی چاہیے. گناہوں کی معافی اور دارین کی عافیت مانگنی چاہیے. البتہ بعض جگہ پر اس دن کچھ لوگ اپنے اپنے علاقہ میں بستی سے باہر میدان میں جمع ہو کر اہل عرفات کی مشابہت اختیار کر کے ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے اور بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر یہ شب قدر عید کی جو یعنی کہ عید کی رات کی فضیلت وہ کیا ہے جی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلتی العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. کیا مطلب کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں مشغول رکھے، ذکر، تسبیح، صلہ رحمی، نیک جو نا نیک لوگوں سے محبت اور ان کے ساتھ جو نا بیٹھنا، ٹھیک ہے جی، اس میں اپنا وقت گزارے، اہل و عیال کے ساتھ
پیار محبت سے پیش آئے، عزیز و اقارب سے میل ملاقات حسن سلوک کرے، یہ سب اچھے کام ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادت میں ان راتوں کو گزارے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا جب ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس، دہشت، گھبراہٹ، یہ سب پھیلی ہوئی ہوں گی نا، لوگ بدحواس اور مدہوش ہوں گے، ان کی نشہ کسی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ کا دان نہ ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ایسے قیامت خیز دن میں اللہ حق تعالی شانہ اس بندہ کو جو ہے بالکل تر و تازہ بسعادت زندگی بخشیں گے، خوف و دہشت کا دور دور تک اس میں کوئی نشان نہ ہوگا، ہر بلائی اس کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برسے گی، اور وہ بہت پرلطف اور پرمسرت زندگی میں مگن ہے۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب کرنا، اس لیے بقرہ عید کی جو رات بڑی ہی مبارک باسعادت رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کی قدر دانی یہی ہے کہ یہ رات کثرت ذکر اللہ اور درود شریف میں اور دیگر عبادات میں لگ کر گزارنی چاہیے۔ ساری رات نہ جاگ سکیں تو جتنی رات آسانی سے جاگ سکتے ہیں اتنے جاگ لیں، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، جماعت کے ساتھ، درمیان میں جتنی دیر بات کر سکتے ہیں اچھی بات ہے، ورنہ سو جائیں۔ اتنا کرنے پر بھی امید ہے کہ یعنی اگر ہم اتنا بھی کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ 5 مبارک راتیں بھی حدیث شریف میں آتا ہے، وروی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنة لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صلت رسالت مآب سے نے فرمایا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ شخص اور وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، اور عرفہ کی رات یعنی 9، بقرہ عید کی یعنی کہ اس سے پہلے کی یہ راتیں ہیں، اور ذی الحجہ کی رات، اور 15ویں شعبان کی رات۔ تو یہ ساری راتیں ایسی عظمت والی ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان راتوں کی قسم کھائی۔ تو ان تمام راتوں میں ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کی جو راتیں ہیں اور بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت والی ہیں۔ ان راتوں کی ایک خاص فضیلت یہ بتائی گئی ہے، جو شخص کوشش کر کے ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرے اور شب برات اور شب عید الفطر میں بھی حق تعالیٰ جانو کی بات اور جو ہے نا اس میں اطاعت میں لگا رہے، تو ایسے شخص کی اس محنت کا بدلہ اور صلہ رحمی حق تعالیٰ کے یہاں صرف اور صرف جنت ہے۔ سال بھر کی سینکڑوں راتوں میں صرف 5 راتوں میں جاگنا اور عبادت میں لگنا کوئی بھی زیادہ کٹھن اور مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کے معمولی نفع اور فائدہ کے لیے ہم جو ہے نا وہ 20 راتیں جاگ کر گزار دیتے ہیں۔ چنانچہ چوکی داری کرنے والے چند پیسوں کی خاطر ساری رات جاگتے ہیں، کپڑا بننے والے جو ہے نا وہ ملیں جو ہوتی ہیں، ملازم ساری رات ڈیوٹی کرتے ہیں۔ غور کرنے سے اس طرح کی اور بہت ساری ہم مثالیں ہمارے دائیں بائیں ہمیں نظر آ جائیں گی۔ تو کیا آخرت کے ہولناک دن سے بچنے اور پاکیزہ زندگی حاصل کرنے اور مقام جنت پانے کے لیے ہم نہیں جا سکتے، عبادت نہیں کر سکتے؟ نہیں بھائی، ضرور کر سکتے ہیں۔ تو پھر کمر بستہ ہو جائیے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کیجیے، اور ان قیمتی راتوں کو جو ہے ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ ذکر و تسبیح اور دیگر کارہائے خیر سے جہاں تک ہو سکے مبارک راتوں کو زندہ رکھیے۔ شب بکر عید کی ناقدری ہم کیسے، کہ جیسے پیچھے اتنی بڑی بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں اور ہمارے اس میں کیا کام ہوتے ہیں، انتہائی افسوس کا جو ہے نا یہ مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، فضول جو ہے لغویتوں میں، فضول باتوں میں، لیانی کاموں میں اور طرح طرح کے گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اب یہ بعض لوگ اس مبارک رات میں مختلف کھیلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مثلا شطرنج، ہاں جی، اور یہ یسر، لوڈو، کیرم بورڈ اور دیگر جدید جو ہے نا وہ ہار جیت والے کھیلوں میں، جن میں شطرنج، چوسک تو حرام ہی ہیں، اور باقی کھیل بھی شرائط جواز کے جو ہے مفقود ہونے کی بنا پر ناجائز ہوتے ہیں۔
بالفर्ज कोई खेल अगर जायज़ भी हो तब भी ये मुबारक रात का हो लाभ खेल कूद में लगने की नहीं है, बल्कि इबादत इताअत के लिए है। इसको इबादत ही में मशगूल रखना चाहिए। जायज़ और मुबाह खेलों से भी इज्तनाब करना चाहिए। दूसरा देखिए, जैसे बहुत से लोग टीवी के प्रोग्राम देखने में मसरूफ़ रहते हैं, हालांकि टीवी मुतादिद मफासिद और बहुत से गुनाहों का मजमूआ है। समझे जी? तो इसलिए इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि बदनज़री से और गानों से और हर ऐसी चीज़ से तो मुनासिब ना हो उनसे एतराज़ करें। इंटरनेट का नाजायज़ इस्तेमाल, उससे भी एतराज़ करें। और फिर ऐसे ही तीसरा, बाज़ लोग इस मुबारक रात में बाज़ारों में चले जाते हैं जी, वहाँ की सजावट, चमक धमक, खरीदारी, खरीदारों की कसरत देखने के लिए बाज़ारों में चलते फिरते तफरीह करते हैं। कुर्बानी के जानवरों की मार्केट देखने चले जाते हैं शुगर मेला लगाने। तो इससे हमें अपनी इन मुबारक रातों को जो है ना वो बचाना चाहिए। और बाजार क्योंकि अक्सर गुनाहों और बड़े बड़े गुनाहों का मरकज है। मसलन औरतों को बन सवर के जो है ना बेपर्दा खरीदो फरोख्त करना, बाजारों में घूमना, गाना बजाना, ये तो आम है। धोखा, फरेब, झूठ, गीबत, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, कम तोलना, नापना, मिलावट वगैरह करना, इसलिए बाजारों में तो तमाम गुनाहों से हतल इम्कान बचते हुए ज़रूरत के वक़्त और बक़द्र ज़रूरत ही जाना चाहिए। बिला ज़रूरत बाज़ारों में ऐसी अपना टाइम ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह से बाज़ लोग फिर क्या कर लेते हैं, वो होटलों में ठंडे गर्म मशरूबात पीने के लिए चले जाते हैं, वहीं पे घंटों घंटों बल्कि रात में ही पैसे फजूल कामों में गुजर जाती है। और इस तरह से बाज़ लोग क्या करते हैं कि जिन्हें इस शब की अजमत और फजीलत का पता नहीं है, वो इस रात ज़िक्र तस्बीह और इबादत की तरफ नहीं जाते, बल्कि जहालत और नादानी से बीसियों रातें गंवा चुके हैं। इनकी इस जहालत ने उन्हें आखिरत के जो बहुत बड़ा सवाब है उससे महरूम कर दिया। इसी तरह से कुछ लोग जिन्हें इस रात की फजीलत का मालूम नहीं है, वो दीन और इल्म दीन से इनको मुनासबत है, देखा जाता है कि वो भी इसको कोई अहमियत नहीं देते। अगर वो गलती से इन्हें इस तरफ तवज्जो दिला दे तो फ़ौरन ये जवाब मिलता है कि इस रात में जागना कोई फ़र्ज तो नहीं। बेशक इस रात में जागना, नफल इबादत वगैरह का एहतमाम करना फ़र्ज वाजिब नहीं, लेकिन अल्लाह ताला और उसके नबी व हक की क्या ये सब तरकीबात फजूल हैं और इसी काबिल है कि उन्हें गैर फ़र्ज करार देकर रद्द कर दिया जाए। आखिर इन तरकीबात का कौन मुकल्लफ है? अहले इल्म तो उन्हें गैर ज़रूरी करार देकर ठुकरा दें और अवाम अपनी जहालत और नावाफियत की बिना पर एहतमाम ना करें, तो फिर उम्मत में कौन इस पर अमल करेगा? ज़रा बताइए तो सही। आखिरत के इतने अजीम सवाब और रज़ा इलाही और हुसूल जन्नत से अपने आप को महरूम करना क्या कोई खसारे की बात नहीं? और क्या ये चीज़ें आप हासिल कर चुके हैं? अगर नहीं तो इस इस्तिगना से पनाह मांगिए और इस्तिगफार कीजिए। तुम्हारा हाल इस तरह की ये इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। ईद की रात, ईद की तैयारी का फितना, ये भी जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि बहुत ज़्यादा ये खुशी का मौका होता है ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा का। ठीक है, तो इतनी बात भी शरीयत से साबित है कि इस रोज़ जो बेहतर से बेहतर लिबास की शख्स मैसर है, अच्छा लिबास पहने। ठीक है जी, फजूल खर्चे में ना ज़ाया करे। और लेकिन आज ये बात फ़र्ज़ और वाजिब समझ ली गई है कि जिस शख्स के पास माली तौर पर गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन वो किसी ना किसी जो है ना घर के हर फर्द के लिए जूते टोपी से लेकर हर नई चीज़ खरीदेगा। वही कोई ज़रूरी तो नहीं है, अगर पहले से अच्छी चीज़ मौजूद है धो के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर की आराइश और ज़बाइश के लिए नत नया सामान फराहम करे। दूसरे शहरों में रहने वाले आइज़ा और अकारिब को कीमती कार्ड भेजे और इन तमाम उमूर की अंजाम दही में किसी से पीछे न रहे। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक मुतवसत आमदनी रखने वाले शख्स के लिए ईद और बकरीद की तैयारी एक मुस्तकिल मुसीबत बन चुकी है। इस सिलसिला में वो अपने घर वालों की फरमाइश पूरी करने के लिए जब जायज़ ज़राए को नाकाफ़ी समझता है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से दूसरे की जेब काट कर वो रुपया फराहम करता है ताकि इस गैर मुतनाही ख्वाहिशात का पेट भर सके। और इस तरह से इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी ईद की तैयारी में खामा खा ही फजूल किस्म की रस्म व रवाज में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए, ज़िक्र अज़कार और तस्बीह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। और जो है ना इस मुबारक रात को हम जो है ना इसकी बरकतें लूटने समेटने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ज़िलहज्जा की मुबारक ये 10 दिनों की जो फजीलत है इसको हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए।